بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت، حاضرین کرام، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور ان کے ساتھ اچھائی سے معاملہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں. اور فرمایا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے ان میں سے کوئی ایک. پھر فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اب تمہیں انہیں اف کہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو. بہرحال اللہ رب العزت نے والدین کے متعلق بہت سی تاکیدیں فرمائی ہیں قرآن مقدس کے اندر. یہاں میں آپ حضرات کے روبرو یا آپ حضرات کو بتانے کے لیے آیا ہوں وہ یہ کہ اس پر بہت سے علماء نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن میں ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا بتاتا ہوں کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے. کتنے بھائی؟ 60 حج کیے. ایک حج کے موقع پر میں نے دیکھا کہ بڑی بھیڑ ہے، لوگوں کی بڑا رش ہے کہ لاکھوں کا مجمع تھا. تو میرے دل میں خیال آیا، کیا فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں، ان کا حج قبول بھی ہوا کہ نہیں؟ فرماتے ہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اسی سوچ میں سو رہا، یعنی میں رات کو سویا کہ خواب میں کسی نے آ کر کے کہا، یعنی کسی کہنے والے نے کہا کہ خواب میں سنا کہ سب کا حج قبول ہو گیا. بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا. فرماتے ہیں کہ شہروں کے الگ الگ خیمے لگتے تھے. اب بھی اگر آپ حج پر جائیں الگ الگ خیمے آپ کو نظر آئیں گے، الگ الگ دیش کے الگ الگ جھنڈے آپ کو نظر آئیں گے. ہندوستانیوں کے خیمے الگ ہیں، ہندوستانیوں کی رہائشیں الگ ہیں، ان کی رہائش علیحدہ ہوگی، سب کی رہائش علیحدہ ہوتی ہے. جھنڈے لگے ہوتے ہیں، ملکوں کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں. میں نے سوچا حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے سوچا سویرے
سویرے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ بندہ ملے، اس سے ملاقات ہو۔ جہاں بلخ کے شہر کے لوگ رہتے تھے، بلخ لوگ جو آتے تھے، جو وہاں اپنے جھنڈے کے حساب سے ان کو دیکھا، وہاں چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ پوچھتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، بڑے بھولے بالے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ میں نے کہا اچھا وہ کہاں ملیں گے؟ مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے، اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہر ہے۔ کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی بات سن کر حیران ہو گیا، میں تعجب میں پڑ گیا، مجھے حیرانی ہوئی کہ مجھے کیا بتایا گیا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے چلا گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا اس شخص کو مصلی پر بیٹھے ہوئے، کثرت سے عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھے، کہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے کے جو آثار وجود پر نظر آتے ہیں وہ نظر آ رہے تھے۔ سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں 2 رکعت مکمل کر کے وہ جب سلام پھیرنے لگا، وہ سلام سے فارغ ہوا، میں نے اس کو السلام علیکم کہا، اور اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آگے سے جواب دیا تم مالک بن دینار ہو نا، کہ تم مالک بن دینار ہو؟ میں نے کہا ہاں، بڑی اس کی فراست ہے۔ میں نے سمجھا بڑی اس کی فراست ہے۔ فرماتے ہیں پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا آپ کو خواب آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کیا خواب آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ کہتے ہیں کہ مجھ پر وہ بجلی سی گری کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کرتے ہیں، تیری بصیرت بھی بڑی ہے، لیکن ماجرا کیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھے۔ یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا، اور بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا، دیر تک روتا رہا۔ میں نے کہا نہیں تو بتا۔ کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھے، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے کہا میں ناراض نہیں ہوں گا، تو بولنا۔ کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے، 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، 24 سال سے 24واں حج ہے میرا، اور ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کر کہتا ہے کہ جا چلا جا، جا چلا جا، تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا حضور 24واں حج ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی آ کر بتاتا ہے۔ میں نے کہا تیری غلطی؟ کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان۔ غلطی کیا؟ غلطی یہ کہ میں اپنی ماں کا نافرمان۔ میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی، اللہ نے مجھے مال دیا، اللہ نے مجھے زمین دی، اللہ نے مجھے جائیداد دی، تو میں عیاش ہو گیا۔ جب مال آتا ہے نا، جب جائیداد آتی ہے تو لوگ عیاش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ آیا، عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں گیا۔ جب وہ افطاری کی تیاری کر رہی تھی، سیویاں رکھ رہی تھی، پکوڑیاں تل تل کے رکھ رہی تھی، میں گیا۔ میں نے شراب پی ہوئی تھی، میں نے کہا اماں روٹی دے۔ اماں غصے میں کہنے لگی شرم کر، شرم، روزہ نہیں رکھا تو جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے ہیں کہ اماں کی بات کا مجھے غصہ آ گیا۔ جب اماں نے مجھے کہا تو مجھے اماں کی بات پر غصہ آ گیا۔ حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اماں نے جب کہا کہ شرم کر تو مجھے غصہ آیا، اور میں نے ماں کو زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ جب ماں کے منہ پر تماچا لگا، جب تھپڑ لگا تو میری ماں برداشت نہ کر سکی، جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کر اندر بند کر دیا کمرے میں، ساری رات شور سنتا رہا، نشے میں دھت رہا۔ سویرے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنا بیگ باندھ رہی تھی، اپنا بوجھ سمیٹ رہی تھی۔ کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟
بیوی نے جواب دیا کہ جو ماں کا نہیں ہوا وہ میرا کیسے بنے گا؟ جو ماں کا نہیں ہوا وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میری اماں کہاں؟ انہوں نے کہا وہ تو لوگوں نے رات ہی دفنا دی تھی۔ جنازہ پڑھ کے تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو جواب ملا کہ تیری ماں نے، جو تیری ماں تھی مرنے والی ماں نے کہا تھا اسے میرا منہ نہ دکھانا، میرے جنازے کے قریب بھی نہ آنے دینا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی میں بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں نے کہا تو ایسے قابل ہے، تو اسی کے قابل ہے۔ وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا حضور دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہنے لگا جب ماں کے انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلہاڑی لے کر یہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مرا تھا۔ میں نے ساری جائیداد خیرات کر دی۔ 24 سال ہو گئے، 24 سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی اگر کہتا ہے جب بھاگ جا، چلا جا، تیرا حج قبول نہیں ہوا، حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے، حضور دعا کرے اللہ راضی ہو جائے۔ فرماتے میں نے تھپڑ مار کے آ گیا، میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے بڑے ظالم سے؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ رات کو آ کر سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا؟ تو اسے مایوس کیوں کر کے آیا ہے؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اسے جا کر بتا دے کہ قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے ہی تجھے بخش دیا جائے گا۔ کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اور کہے گی رب کریم کی عدالت میں اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، درد سہ کر اسے جنا، جگر کا خون پلا کر پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا۔ رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کر کہے گا اٹھاؤ اس کو، دوزخ میں پھینک دو اس کو، اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ۔ محبوب فرمانے لگے جب پکڑ کے محمد بن ہارون کو فرشتے لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، ابھی فرشتے گھسیٹیں گے، وہ پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا، پھر دوسری دفعہ جھٹکا دیں گے تو پلٹ کر پھر دیکھے گا، تیسری دفعہ پھر پلٹ کر کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے، اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے۔ میرے نبی فرمانے لگے وہ جلنے والی ماں جو جل کر مر گئی وہ ماں وہاں بھی بول پڑے گی اللہ میں نے معاف کر دیا تو بھی معاف کر دے۔ جب ماں کہے گی نا اے اللہ میں نے معاف کر دیا تو بھی معاف کر دے، رب کریم اسی وقت اس کو معاف کر دے گا۔